آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا ذکر ہے۔ 3 آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے، جس کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے کے۔ عام طور سے تقوی کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے کے، کہ یہ خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع کو اللہ سے ڈر کر بسر کرنا ہے اور گزارنا ہے۔ اور تینوں آیتوں میں 3 مرتبہ تقوی کا ذکر علماء نے اس لیے لکھا ہے اور اس میں حکمت کی بیان کی ہے کہ شادی بیاہ کے 3 موقع ہوتے ہیں۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جو شادی سے پہلے کا ہوتا ہے، جس میں بچوں کے لیے رشتوں کا تلاش کرنا ہے، پھر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو ان کا رشتہ پکا کرنا ہے، بات چیت طے ہونا ہے۔ یہ سب شادی سے پہلے کے مراحل ہوتے ہیں۔ ایک موقع ہوتا ہے جو عین شادی کا اور نکاح کا ہوتا ہے، اور تیسرا موقع ہوتا ہے جو شادی کے بعد کا ہوتا ہے، کہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب بچے اور بچی کو اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ تینوں موقع بڑے اہم ہوتے ہیں، اور تینوں موقعوں پر اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی لیے 3 مرتبہ قرآن کی آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے۔ دیکھو اللہ سے ڈرو، کہ شادی سے پہلے کے مرحلے میں بھی اللہ سے ڈر کر کام کرنا ہے، اور عین شادی کے موقع پر بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ سے ڈر کر ہی بسر کرنا۔ یہ مطلب ہے اور یہ حکمت ہے۔ اور تینوں موقعوں پر ہدایات دی ہیں کہ رشتہ کیسے تلاش کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں جو معیار بتایا گیا ہے رشتوں کا، وہ سب سے بڑا معیار جو ہے وہ دینداری اور شرافت ہے، کہ بچوں کے رشتوں کو تلاش کرنے میں تمہارا تقوی یہ ہے اور اللہ کا ڈر یہ ہے کہ تم بچوں اور بچیوں کے رشتوں کو تلاش کرنے میں دینداری کو، اخلاق کو اور شرافت کو دیکھ کر رشتے تلاش کرو۔ اگر اس چیز کو ملحوظ رکھو گے تو فرمایا زندگی میں برکتیں آئیں گی، خیر ہوگی، نسلوں کے اندر اللہ کے دین کے خدمت گزار اور خدمت گار اور دین کے داعی اور اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندے اور بندیاں پیدا ہوں، اگر تم نے رشتوں کو تلاش کرنے میں دینداری کو ملحوظ رکھا۔ احادیث میں بہت سارے واقعات اس انداز کے آتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ملحوظ رکھی گئیں تو اللہ نے نسلوں کے اندر اچھے لوگ پیدا کیے۔ انہوں نے اس چیز کو ملحوظ رکھا تو اللہ نے نسلوں کے اندر اچھے لوگ پیدا کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ رات کو مدینہ منورہ میں چل پھر کر لوگوں کی نگرانی فرما رہے تھے، کون کس حال میں، اور یہ معمول تھا، ایک دن کی بات نہیں تھی، بلکہ عام طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نگرانی فرمایا کرتے تھے تاکہ دیکھیں کہ کوئی کسی حال میں ہو تو اس کی مدد کی جائے، اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ اور اس رات کی نگرانی میں بہت سارے واقعات سامنے آئے، بہت سارے واقعات۔ کبھی کوئی کسی کی بچے کی ولادت کا مسئلہ پیش آیا تو اس کی مدد کی گئی، کبھی کچھ بچوں کو دیکھا کہ جو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، ان کی مدد کی گئی۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے کہ چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اور اس جھوپڑی میں صبح ہونے کے قریب ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ بکریوں نے آج بہت کم دیا ہے، ہمارا گزر تو بکری کے دودھ پر ہی ہے، ایسا کر تو دودھ میں پانی ملا دے۔
اور یہ بات بھی ماں نے اپنی بچی کی تربیت صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے اس کا امتحان لینے کے لیے کیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت میں دودھ میں پانی ملانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ وہ اپنی بچی کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ میں اپنی بچی کا کی تربیت کر رہی ہوں اور اپنی بچی کو جو ایمان سکھا رہی ہوں اس کے اندر ایمان کتنا پیدا ہوا ہے. یہ بات تھی اصل. تو بچی نے اس کے جواب میں یہ کہا، اماں امیر المومنین نے تو دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع فرمایا ہے، یہ تو دھوکہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف طور سے منع فرمایا ہے، من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو دھوکے کا کام کرے اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو یہ تو دھوکہ ہے. تو ماں نے اس پر یہ کہا، بیٹا اس وقت امیر المومنین کہاں ہوں گے اور اس وقت تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم تو دودھ میں پانی ملا دو. چنانچہ اس بچی نے اس ماں کے جواب میں کہا، امیر المومنین اگر اس وقت میں نہیں دیکھ رہے ہیں تو اماں امیر المومنین کا اور ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے. اس کی تو یہ صفت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتا. ماں کو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اپنی بچی کی جو تربیت کر رہی تھی بچی کا ایمان بن رہا ہے، بچی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے. یہ گفتگو ساری کی ساری امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہوئے سن رہے تھے. باہر کھڑے ہوئے سن رہے تھے. اس گھر پر نشان لگا دیا اور سمجھ گئے کہ اس میں نیک بچی رہتی ہے. اور صبح کو پردے کے اہتمام کے ساتھ اس عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے عاصم کی شادی تمہاری اس بچی سے کرنا چاہتا ہوں جس بچی سے دودھ میں پانی ملانے کے سلسلے میں تم سے بات ہو رہی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بیٹے کا شادی کا پیغام، جس کی حیثیت شہزادے کی طرح تھی، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کا بیٹا شہزادے کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک غریب عورت چوپڑی میں رہنے والی جو دودھ بیچ کر گزارا کر رہی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ رات کے اندھیرے کے اندر اس کے اندر اللہ کا اتنا خوف ہے کہ اس نے اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کر دیا اور کہا کہ اگر منظور ہو تو اپنے بیٹے کی شادی تمہاری اس بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں. رشتہ پکا ہو گیا، شادی ہو گئی. اللہ نے دونوں کی زندگی میں برکت دی. اللہ نے ایک بچی دی ان کو. وہ بچی جوان ہوئی اور اس بچی کی شادی شادی عبدالعزیز نام کے ایک آدمی سے ہوئی، جن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عمر تھا، جن کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے اور ان کی زندگی ایسی عادلانہ اور منصفانہ تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ان کے دور خلافت کے عجیب واقعات روایت حدیث میں آتے ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں. بڑے عجیب واقعات جو ہے وہ کتب تاریخ کے اندر آتے ہیں. ایسا نظام انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں عادلانہ اور منصفانہ قائم کیا تھا کہ بکری اور بھیڑیا دونوں ایک گھاٹ پر ایک ساتھ پانی پیتے تھے. ایک ساتھ پانی پیتے تھے. ایسا عالم تھا
کہ بکری بھی برابر میں پانی پی رہی ہے اور بھیڑیا بھی برابر میں پانی پی رہا. نہ بکری کے اندر کوئی خوف ہے کہ برابر میں بھیڑیا ہے، اور نہ بھیڑیے کے اندر کوئی ایسی جرت ہے کہ وہ بھیڑیے پر، وہ بکری کے اوپر حملہ کرے. جب بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے تھے، جو بظاہر ایک دوسرے کے دشمن ہیں کہ بھیڑیا بکری کا دشمن ہے اور بھیڑیا بکری پر حملہ کر دیتا ہے جنگل کے اندر، تو انسان کو تکلیف پہنچائے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو خوشحال نہ ہو. سارے کے سارے لوگ جو ان کے دور خلافت میں تھے سب کے سب خوشحال تھے، اور اتنے خوشحال تھے کہ ایک آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی وہ صبح کو تھیلے میں زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتا تھا کہ کوئی مستحق مل جائے تو میں اس کو زکوٰۃ دے دوں اپنی، اور صبح سے شام تک پورے شہر میں پھر کر وہ اپنا تھیلا واپس لے کے آ جاتا تھا، اور اس کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تھا کہ اس کو زکوٰۃ دے کر اپنا فریضہ ادا کر. اللہ نے ایسا نظام خوشحالی کا ان کے دور خلافت کے اندر قائم کیا تھا. یہ نتیجہ تھا کس بات کا؟ کہ ان کے جو ماں باپ تھے، ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو بزرگ تھے، ان کی شادی اور ان کا رشتہ خوف خدا اور اخلاق اور دینداری اور اللہ کے استحضار کی بنیاد پر ہوا تھا. کہ ان کی دادی اور ان کی دانی اللہ کا اتنا خوف دل میں رکھتی تھی کہ جب ماں نے امتحان لیا تو صاف منع کر دیا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتا. تو یہ ایک موقع ہوتا ہے شادی سے پہلے کا کہ بچوں اور بچیوں کے رشتے تلاش کرنے کے اندر دینداری کو ملحوظ رکھو. اگر دینداری کو، اللہ کے خوف کو، شریعت کو اگر ہم نے ملحوظ رکھا تو اولاد میں ایسے ہی اچھے لوگ پیدا ہوں. ورنہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شادی کی 4 بنیادیں ہیں. بچوں کی شادی جو کی جاتی ہے یا آدمی جو شادی کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی بنیادیں 4 ہیں. فرمایا مال کی بنیاد پر شادی کرنا، کہ صاحب مالدار ہونا چاہیے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ لڑکے والے یہ دیکھیں لڑکی والے مالدار ہیں کہ نہیں، یا لڑکی والے لڑکے والوں کو دیکھیں کہ صاحب یہ مالدار ہیں کہ نہیں. فرمایا مال کو بنیاد بنا کر شادی کرنا، فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور خوبصورتی کو بنیاد بنا کر شادی کرنا، یہ دوسری چیز ہے کہ خوبصورتی دیکھی جائے. فرمایا خوبصورتی کو بنیاد بنا کر شادی اور رشتہ کرنا، فرمایا یہ نصارہ کا طریقہ ہے اور عیسائیوں کا طریقہ ہے. اور تیسری چیز فرمائی کہ اونچا نیچا خاندان کو دیکھ کر، یہ اونچے خاندان کے ہیں، لڑکا اونچے خاندان کا ہے، لڑکی اونچے خاندان کی ہے، فرمایا ان خاندانوں کی بنیاد پر رشتہ اور شادی کرنا یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے. اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی دینداری کو، شرافت کو، اخلاق کو ملحوظ رکھ کر شادی کرنا، آپ نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے. اب تمہارا دل چاہے جس کے طریقے پر شادی کر لو، آپ نے اختیار دیا. اور یوں فرمایا کہ دینداری کو ملحوظ رکھو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا طریقہ ہے. اور فرمائیے میری سنت ہے. یہ بنیاد ہے شادی سے پہلے کی، کہ شادی سے پہلے بچوں کے رشتوں کو تلاش کرنے میں یہ تقوی کی بات ہے کہ آدمی دینداری کو ملحوظ رکھ کر بچوں کے رشتے تلاش کرے. اس لیے فرمایا اللہ سے ڈر کر کرو، اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری نیتوں کو بھی، تمہارے ارادوں کو بھی، کہ تم کس نیت سے یہاں شادی کر رہے ہو یا کس نیت سے اپنے بچوں کے رشتے تلاش کر رہے ہو. دوسرا موقع ہوتا ہے شادی کا عین موقع، نکاح کا، کہ اس وقت میں بھی ایسا نہ ہو کہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر اللہ کو بھول جاؤ، شریعت کو بھول جاؤ، قرآن کو بھول جاؤ، اللہ کے رسول کو بھول جاؤ. اس لیے کہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پر سارے روٹھے ہوئے کو آدمی مناتا ہے.
بہت برسوں سے رشتہ داروں میں کسی سے انبن چل رہی ہے، انبولا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ نہیں بھائی ان کو شادی میں شریک کرنا ہے بچوں کی، لہذا آدمی جاتا ہے، ان کی خوشامد کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، انہیں مناتا ہے، اپنے سر کی ٹوپی اور پگڑی بھی بعض مرتبہ ان کے پیروں میں رکھ دیتا ہے کہ صاحب معاف کرو، درگزر کرو، سب کچھ ختم کرو، اپنے دل کو صاف کرو، میرے بچوں کی شادی میں آ جاؤ۔ سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس موقع پر مجھے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے یا نہیں کرنا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ کوئی کام میں ایسا تو نہیں کر رہا ہوں شادی کے موقع پر جس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ شادی کے موقع پر گھر کے باہر جھاڑو دینے والی، صفائی والی تک کو بھی راضی کیا گیا ہے کہ دیکھ ذرا اچھی صفائی کا خیال رکھنا، گھر میں کام ہے اور اس موقع پر دیکھ تجھے ہم خوش کر دیں گے، باقاعدہ اس سے کہتے ہیں تو بے فکر رہے تجھے خوش کر دیں گے، اور اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، اس کو انعام بھی دیتے ہیں، اس کو جوڑا بھی دیتے ہیں بعض لوگ کہ دیکھ ذرا صفائی کا خیال رکھنا، گھر میں کام ہے اور تجھے خوش کر دیں۔ تو گھر کے باہر صفائی والا مرد یا عورت کوئی صفائی کرتی ہے، اس کو بھی خوش اور راضی کرنے کی کوشش ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کہ میرا کوئی کام شادی کے موقع پہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو جائیں گے۔ یہ آج بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی سب کچھ، اور پھر یہ کہتا ہے صاحب کیا کروں، بچے نہیں مانتے ہیں، صاحب کیا کروں، عورتیں نہیں مانتی ہے، صاحب کیا کروں، فلاں نہیں مانتا ہے، یعنی اپنے پر سے بوجھ اٹھا کر دوسرے پہ ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ سارا پیسہ خود خرچ کر رہا ہے، خود اپنی کمائی خرچ کر رہا ہے آدمی، لیکن دوسرے کے سامنے کہ جب کوئی آدمی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آج میرے صاحب آپ ایسا کام کر رہے ہو، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ارے صاحب کیا کریں، بہت سمجھایا بچے نہیں مان رہے، تو بچے بھی تو آپ ہی کے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ دوسرا موقع ہے جو عین شادی کا موقع ہے، اس وقت میں ڈرنے کا حکم ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈر کر کام، ایسا نہ ہو کہ سارے راضی ہو جائیں اور سب کو راضی کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لو۔ آج فضول خرچی کر کے، بے حیائی کے کام کر کے، بیجا پیسہ خرچ کر کے اور اپنی جی کی چاہتوں کو پورا کر کے کہ چاہے اللہ راضی ہو یا نہ ہو، اللہ خوش ہو یا نہ ہو، مجھے تو اپنی خوشی پوری کرنی ہے۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک مرحلہ ہوتا ہے جو شادی کے بعد کا ہوتا ہے۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب میاں بیوی ہیں، ان کا گھر نیا شروع ہو گیا۔ ایک میاں بیوی جو دونوں شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اب وہ دونوں آپس کے اندر ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، شریک حیات ہو گئے، لائف پارٹنر ہو گئے دونوں کے دونوں۔ اب ان کو اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ آج اس لائن کی کوئی تربیت ماں باپ بچوں کی نہیں کراتے، نہ لڑکے کے ماں باپ لڑکوں کو یہ سکھاتے ہیں تجھے بیوی کیسے رکھنی ہے، اور نہ لڑکیوں کو ان کے ماں باپ یہ سکھاتے ہیں کہ تجھے شوہر کے گھر کس طرح رہنا ہے۔ ہاں، وہ روٹی پکانا سکھائیں گی، وہ سالن بنانا سکھائیں گی، وہ جھاڑو دینا سکھائیں گی، وہ کپڑے دھونا سکھائیں گی، ساری چیزیں سکھائیں گی گھر مائیں اپنی بچیوں کو، لیکن یہ نہیں سکھاتی کہ تجھے اپنے شوہر کے گھر کیسے رہنا ہے۔ اسی طرح بیٹوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، یہ نہیں سکھاتے کہ ایک بچی ہے جو اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی، پلی بڑی، جوان ہوئی، اور اس نے 18-20 سال اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنی ایک زندگی بسر کری، 2 بول پر اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھر آئی ہے، وہ تمہیں اسے کس طرح رکھنا ہے۔ اس کا بالکل الٹا اگر ہوتا کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اگر کہیں جاتے تو تمہارا کیا حال ہوتا۔ تم اپنے کاروبار کی نسبت پر، تم اپنے کسی اور دوسرے کام کی نسبت پر کہیں جاتے ہو، اور وہاں اگر تمہارا کام ہوتا نظر نہیں آتا تو تمہیں 2 دن اجنبی جگہ گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں، جبکہ وہاں پر تم نے ہوٹل میں ایسی روم لے رکھا ہے، ساری سہولتیں ہیں، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے تو جلدی چلو، اور ابھی یہ کام نہیں ہوگا، دیر لگے گی تو بعد میں آئیں گے، چلو گھر چلو۔
ایک بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں اس نے ساس سسر کو اپنا ماں باپ بنایا، اپنے سگے بھائی بہن کو چھوڑ کر اپنے دیور جیٹھ کو سگا بھائی بہن بنایا، اس کو سیٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، اس کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنا۔ یہ اس لائن کی تربیت آج نہیں، اسی لیے قرآن کریم میں باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث میں تعلیم دی گئی ہے اس بات کہ بچے کو جو ہے شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ عورتوں کو تو اس بات کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے شوہر کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، ورنہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں صرف عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اتنا بڑا مقام اور درجہ شوہر کا۔ اور مردوں سے آپ نے یہ کہا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں، سب سے اچھے اخلاق والا جس کے اخلاق کا سرٹیفکیٹ بیوی دے دے، فرمایا وہ ہے سب سے اچھے اخلاق والا۔ باہر کے لوگ، کاروباری لوگ، ملنے والے لوگ، دوست احباب لوگ جن سے کبھی کبھار ملنا ہوتا ہے، جن سے اپنے مفاد وابستہ ہیں، آدمی کیا کوئی بڑا خریدار آ گیا، اس کو آدمی چائے پلا رہا ہے، اچھے اخلاق سے بول رہا ہے، آپ جناب سے بول رہا ہے، دوستوں کے اندر اپنے استادوں سے اور اپنے ملنے والوں سے آپ جناب سے آدمی بول رہا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی چاہیے، ہوتا ہی ہے۔ اصل جو شریک حیات ہے، لائف پارٹنر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ آدمی پیش آئے، فرمایا وہ ہے سب سے اچھے اخلاق۔ آپ نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے آدمی وہ ہے، اچھے اخلاق والا جو ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اور یہ کہہ کر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ خالی جمع خرچ نہیں ہے زبانی کہ آپ نے کوئی بات کہہ دی ہو، آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی اور اس کے بعد اپنی ذات کی زندگی کو پیش کیا کہ میں اگر تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں، تو میرے اخلاق بیوی کے ساتھ سب سے اچھے۔ حضرت عائشہ کی زندگی دیکھو، ان کے اقوال ہم پڑھیں گے اور سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کتنی تعریف کرتی تھی، آپ کتنے اچھے اخلاق والے۔ اس لیے 3 موقع ہوتے ہیں، ایک شادی سے پہلے کا، ایک شادی کا اور ایک شادی کے بعد کا۔ قرآن کریم کی تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر کر کے ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے اور تعلیم دی گئی ہے، خبردار خبردار تینوں موقعوں پر تم اللہ کو مت بھول جانا، بلکہ اللہ سے ڈر کر تینوں موقعوں پر تمہیں کام کرنا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا ذکر ہے۔ 3 آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے جس کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے کے۔ عام طور سے تقوی کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے کے، کہ یہ خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع کو اللہ سے ڈر کر بسر کرنا ہے اور گزارنا ہے۔ اور تینوں آیتوں میں 3 مرتبہ تقوی کا ذکر علماء نے اس لیے لکھا ہے اور اس میں حکمت کی بیان کی ہے کہ شادی بیاہ کے 3 موقع ہوتے ہیں۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جو شادی سے پہلے کا ہوتا ہے، جس میں بچوں کے لیے رشتوں کا تلاش کرنا ہے، پھر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو ان کا رشتہ پکا کرنا ہے، بات چیت طے ہونا ہے۔ یہ سب شادی سے پہلے کے مراحل ہوتے ہیں۔ ایک موقع ہوتا ہے جو عین شادی کا اور نکاح کا ہوتا ہے، اور تیسرا موقع ہوتا ہے جو شادی کے بعد کا ہوتا ہے، کہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب بچے اور بچی کو اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ تینوں موقع بڑے اہم ہوتے ہیں،
اور تینوں موقعوں پر اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دی ہے. اسی لیے 3 مرتبہ قرآن کی آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے. دیکھو اللہ سے ڈرو کہ شادی سے پہلے کے مرحلے میں بھی اللہ سے ڈر کر کام کرنا ہے, اور عین شادی کے موقع پر بھی اللہ سے ڈرنا ہے, اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ سے ڈر کر ہی بسر کرنا. یہ مطلب ہے اور یہ حکمت ہے. اور تینوں موقعوں پر ہدایات دی ہیں کہ رشتہ کیسے تلاش کرنا ہے. قرآن کریم میں اور احادیث میں جو معیار بتایا گیا ہے رشتوں کا, وہ سب سے بڑا معیار جو ہے وہ دینداری اور شرافت ہے. کہ بچوں کے رشتوں کو تلاش کرنے میں تمہارا تقوی یہ ہے اور اللہ کا ڈر یہ ہے کہ تم بچوں اور بچیوں کے رشتوں کو تلاش کرنے میں دینداری کو, اخلاق کو اور شرافت کو دیکھ کر رشتے تلاش کرو. اگر اس چیز کو ملحوظ رکھو گے تو فرمایا زندگی میں برکتیں آئیں گی, خیر ہوگی, نسلوں کے اندر اللہ کے دین کے خدمت گزار اور خدمت گار اور دین کے داعی اور اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندے اور بندیاں پیدا ہوں, اگر تم نے رشتوں کو تلاش کرنے میں دینداری کو ملحوظ رکھا. احادیث میں بہت سارے واقعات اس انداز کے آتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ملحوظ رکھی گئیں تو اللہ نے نسلوں کے اندر اچھے لوگ پیدا کیے. انہوں نے اس چیز کو ملحوظ رکھا تو اللہ نے نسلوں کے اندر اچھے لوگ پیدا کیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ رات کو مدینہ منورہ میں چل پھر کر لوگوں کی نگرانی فرما رہے تھے. کون کس حال میں؟ اور یہ معمول تھا, ایک دن کی بات نہیں تھی, بلکہ عام طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نگرانی فرمایا کرتے تھے تاکہ دیکھیں کہ کوئی کسی حال میں ہو تو اس کی مدد کی جائے, اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی مدد کی جائے. اور اس رات کی نگرانی میں بہت سارے واقعات سامنے آئے, بہت سارے واقعات. کبھی کوئی کسی کی بچے کی ولادت کا مسئلہ پیش آیا تو اس کی مدد کی گئی. کبھی کچھ بچوں کو دیکھا کہ جو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, ان کی مدد کی گئی. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے کہ چھوٹی سی جھوپڑی ہے, اور اس جھوپڑی میں صبح ہونے کے قریب ہے. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ بکریوں نے آج بہت کم دیا ہے, ہمارا گزر تو بکری کے دودھ پر ہی ہے, ایسا کر تو دودھ میں پانی ملا دے. اور یہ بات بھی ماں نے اپنی بچی کی تربیت صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے اس کا امتحان لینے کے لیے کیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت میں دودھ میں پانی ملانے کے لیے نہیں کہا تھا, بلکہ وہ اپنی بچی کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ میں اپنی بچی کا کی تربیت کر رہی ہوں اور اپنی بچی کو جو ایمان سکھا رہی ہوں اس کے اندر ایمان کتنا پیدا ہوا ہے. یہ بات تھی اصل. تو بچی نے اس کے جواب میں یہ کہا, اماں امیر المومنین نے تو دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع فرمایا ہے, یہ تو دھوکہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف طور سے منع فرمایا ہے, من غشا فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو دھوکے کا کام کرے اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو یہ تو دھوکہ ہے. تو ماں نے اس پر یہ کہا, بیٹا اس وقت امیر المومنین کہاں ہوں گے اور اس وقت تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تم تو دودھ میں پانی ملا دو. چنانچہ اس بچی نے اس ماں کے جواب میں کہا, امیر المومنین اگر اس وقت میں نہیں دیکھ رہے ہیں تو اماں امیر المومنین کا اور ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے. اس کی تو یہ صفت ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے.
میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ ماں کو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اپنی بچی کی جو تربیت کر رہی تھی، بچی کا ایمان بن رہا ہے، بچی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے۔ یہ گفتگو ساری کی ساری امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہوئے سن رہے تھے، باہر کھڑے ہوئے سن رہے تھے۔ اس گھر پر نشان لگا دیا اور سمجھ گئے کہ اس میں نیک بچی رہتی ہے، اور صبح کو پردے کے اہتمام کے ساتھ اس عورت کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے عاصم کی شادی تمہاری اس بچی سے کرنا چاہتا ہوں جس بچی سے دودھ میں پانی ملانے کے سلسلے میں تم سے بات ہو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بیٹے کا شادی کا پیغام، جس کی حیثیت شہزادے کی طرح تھی، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کا بیٹا شہزادے کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک غریب عورت چوپڑی میں رہنے والی جو دودھ بیچ کر گزارا کر رہی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ رات کے اندھیرے کے اندر اس کے اندر اللہ کا اتنا خوف ہے کہ اس نے اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کر دیا، اور کہا کہ اگر منظور ہو تو اپنے بیٹے کی شادی تمہاری اس بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ رشتہ پکا ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اللہ نے دونوں کی زندگی میں برکت دی، اللہ نے ایک بچی دی ان کو، وہ بچی جوان ہوئی، اور اس بچی کی شادی ایک شادی عبدالعزیز نام کے ایک آدمی سے ہوئی، جن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عمر تھا، جن کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، اور ان کی زندگی ایسی عادلانہ اور منصفانہ تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ان کے دور خلافت کے عجیب واقعات روایت حدیث میں آتے ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں۔ بڑے عجیب واقعات جو ہے وہ کتب تاریخ کے اندر آتے ہیں۔ ایسا نظام انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں عادلانہ اور منصفانہ قائم کیا تھا کہ بکری اور بھیڑیا دونوں ایک گھاٹ پر ایک ساتھ پانی پیتے تھے، ایک ساتھ پانی پیتے تھے۔ ایسا عالم تھا کہ بکری بھی برابر میں پانی پی رہی ہے اور بھیڑیا بھی برابر میں پانی پی رہا، نہ بکری کے اندر کوئی خوف ہے کہ برابر میں بھیڑیا ہے، اور نہ بھیڑیے کے اندر کوئی ایسی جرت ہے کہ وہ بکری کے اوپر حملہ کرے۔ جب بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے تھے، جو بظاہر ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کہ بھیڑیا بکری کا دشمن ہے اور بھیڑیا بکری پر حملہ کر دیتا ہے جنگل کے اندر، تو انسان کو تکلیف پہنچائے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو خوشحال نہ ہو، سارے کے سارے لوگ جو ان کے دور خلافت میں تھے سب کے سب خوشحال تھے، اور اتنے خوشحال تھے کہ ایک آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی وہ صبح کو تھیلے میں زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتا تھا کہ کوئی مستحق مل جائے تو میں اس کو زکوٰۃ دے دوں اپنی، اور صبح سے شام تک پورے شہر میں پھر کر وہ اپنا تھیلا واپس لے کے آ جاتا تھا، اور اس کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تھا کہ اس کو زکوٰۃ دے کر اپنا فریضہ ادا کر۔ اللہ نے ایسا نظام خوشحالی کا ان کے دور خلافت کے اندر قائم کیا تھا۔
یہ نتیجہ تھا کس بات کا؟ کہ ان کے جو ماں باپ تھے، ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو بزرگ تھے، ان کی شادی اور ان کا رشتہ خوف خدا اور اخلاق اور دینداری اور اللہ کے استحضار کی بنیاد پر ہوا تھا، کہ ان کی دادی اور ان کی دانی اللہ کا اتنا خوف دل میں رکھتی تھی کہ جب ماں نے امتحان لیا تو صاف منع کر دیا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتا۔ تو یہ ایک موقع ہوتا ہے شادی سے پہلے کا کہ بچوں اور بچیوں کے رشتے تلاش کرنے کے اندر دینداری کو ملحوظ رکھو۔ اگر دینداری کو، اللہ کے خوف کو، شریعت کو اگر ہم نے ملحوظ رکھا تو اولاد میں ایسے ہی اچھے لوگ پیدا ہوں، ورنہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شادی کی 4 بنیادیں ہیں۔ بچوں کی شادی جو کی جاتی ہے یا آدمی جو شادی کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی بنیادیں 4 ہیں۔ فرمایا مال کی بنیاد پر شادی کرنا، کہ صاحب مالدار ہونا چاہیے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ لڑکے والے یہ دیکھیں لڑکی والے مالدار ہیں کہ نہیں، یا لڑکی والے لڑکے والوں کو دیکھیں کہ صاحب یہ مالدار ہیں کہ نہیں۔ فرمایا مال کو بنیاد بنا کر شادی کرنا، فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور خوبصورتی کو بنیاد بنا کر شادی کرنا، یہ دوسری چیز ہے کہ خوبصورتی دیکھی جائے۔ فرمایا خوبصورتی کو بنیاد بنا کر شادی اور رشتہ کرنا، فرمایا یہ نصارہ کا طریقہ ہے اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ اونچا نیچا خاندان کو دیکھ کر، یہ اونچے خاندان کے ہیں، لڑکا اونچے خاندان کا ہے، لڑکی اونچے خاندان کی ہے، فرمایا ان خاندانوں کی بنیاد پر رشتہ اور شادی کرنا یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی دینداری کو، شرافت کو، اخلاق کو ملحوظ رکھ کر شادی کرنا، آپ نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے۔ اب تمہارا دل چاہے جس کے طریقے پر شادی کر لو، آپ نے اختیار دیا، اور یوں فرمایا کہ دینداری کو ملحوظ رکھو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا طریقہ ہے، اور فرمائیے میری سنت ہے۔ یہ بنیاد ہے شادی سے پہلے کی، کہ شادی سے پہلے بچوں کے رشتوں کو تلاش کرنے میں یہ تقوی کی بات ہے کہ آدمی دینداری کو ملحوظ رکھ کر بچوں کے رشتے تلاش کرے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈر کر کرو، اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری نیتوں کو بھی، تمہارے ارادوں کو بھی، کہ تم کس نیت سے یہاں شادی کر رہے ہو یا کس نیت سے اپنے بچوں کے رشتے تلاش کر رہے ہو۔ دوسرا موقع ہوتا ہے شادی کا عین موقع، نکاح کا، کہ اس وقت میں بھی ایسا نہ ہو کہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر اللہ کو بھول جاؤ، شریعت کو بھول جاؤ، قرآن کو بھول جاؤ، اللہ کے رسول کو بھول جاؤ۔ اس لیے کہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پر سارے روٹھے ہوئے کو آدمی مناتا ہے۔ بہت برسوں سے رشتہ داروں میں کسی سے انبن چل رہی ہے، انبولا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ نہیں بھائی ان کو شادی میں شریک کرنا ہے بچوں کی، لہذا آدمی جاتا ہے، ان کی خوشامد کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، انہیں مناتا ہے، اپنے سر کی ٹوپی اور پگڑی بھی بعض مرتبہ ان کے پیروں میں رکھ دیتا ہے کہ صاحب معاف کرو، درگزر کرو، سب کچھ ختم کرو، اپنے دل کو صاف کرو، میرے بچوں کی شادی میں آ جاؤ۔ سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس موقع پر مجھے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے یا نہیں کرنا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ کوئی کام میں ایسا تو نہیں کر رہا ہوں شادی کے موقع پر جس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ شادی کے موقع پر گھر کے باہر جھاڑو دینے والی، صفائی والی تک کو بھی راضی کیا گیا ہے کہ دیکھ ذرا اچھی صفائی کا خیال رکھنا، گھر میں کام ہے، اور اس موقع پر دیکھ تجھے ہم خوش کر دیں گے، باقاعدہ اس سے کہتے ہیں تو بے فکر رہے تجھے خوش کر دیں گے، اور اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، اس کو انعام بھی دیتے ہیں، اس کو جوڑا بھی دیتے ہیں بعض لوگ کہ دیکھ ذرا صفائی کا خیال رکھنا، گھر میں کام ہے اور تجھے خوش کر دیں۔ تو گھر کے باہر صفائی والا مرد یا عورت کوئی صفائی کرتی ہے، اس کو بھی خوش اور راضی کرنے کی کوشش ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کہ میرا کوئی کام شادی کے موقع پہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہو جائیں گے۔ یہ آج بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے
آدمی سب کچھ, اور پھر یہ کہتا ہے صاحب کیا کروں, بچے نہیں مانتے ہیں, صاحب کیا کروں, عورتیں نہیں مانتی ہے, صاحب کیا کروں, فلاں نہیں مانتا ہے. یعنی اپنے پر سے بوجھ اٹھا کر دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. حالانکہ سارا پیسہ خود خرچ کر رہا ہے, خود اپنی کمائی خرچ کر رہا ہے آدمی, لیکن دوسرے کے سامنے کہ جب کوئی آدمی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آدمی, ارے صاحب آپ ایسا کام کر رہے ہو, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ارے صاحب کیا کریں, بہت سمجھایا بچے نہیں مان رہے. تو بچے بھی تو آپ ہی کے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ دوسرا موقع ہے جو عین شادی کا موقع ہے. اس وقت میں ڈرنے کا حکم ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈر کر کام. ایسا نہ ہو کہ سارے راضی ہو جائیں اور سب کو راضی کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لو. آج فضول خرچی کر کے, بے حیائی کے کام کر کے, بیجا پیسہ خرچ کر کے, اور اپنی جی کی چاہتوں کو پورا کر کے کہ چاہے اللہ راضی ہو یا نہ ہو, اللہ خوش ہو یا نہ ہو, مجھے تو اپنی خوشی پوری کرنی ہے. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے, بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک مرحلہ ہوتا ہے جو شادی کے بعد کا ہوتا ہے. شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, اب میاں بیوی ہیں, ان کا گھر نیا شروع ہو گیا. ایک میاں بیوی جو دونوں شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے, اب وہ دونوں آپس کے اندر ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, شریک حیات ہو گئے, لائف پارٹنر ہو گئے دونوں کے دونوں. اب ان کو اپنی زندگی کیسے بسر کرنی. آج اس لائن کی کوئی تربیت ماں باپ بچوں کی نہیں کراتے. نہ لڑکے کے ماں باپ لڑکوں کو یہ سکھاتے ہیں تجھے بیوی کیسے رکھنی ہے, اور نہ لڑکیوں کو ان کے ماں باپ یہ سکھاتے ہیں کہ تجھے شوہر کے گھر کس طرح رہنا ہے. ہاں, وہ روٹی پکانا سکھائیں گی, وہ سالن بنانا سکھائیں گی, وہ جھاڑو دینا سکھائیں گی, وہ کپڑے دھونا سکھائیں گی, ساری چیزیں سکھائیں گی گھر مائیں اپنی بچیوں کو, لیکن یہ نہیں سکھاتی کہ تجھے اپنے شوہر کے گھر کیسے رہنا ہے. اسی طرح بیٹوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں, یہ نہیں سکھاتے کہ ایک بچی ہے جو اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی, پلی بڑی, جوان ہوئی, اور اس نے 18-20 سال اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنی ایک زندگی بسر کری. 2 بول پر اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھر آئی ہے. وہ تمہیں اسے کس طرح رکھنا ہے. اس کا بالکل الٹا اگر ہوتا کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اگر کہیں جاتے تو تمہارا کیا حال ہوتا. تم اپنے کاروبار کی نسبت پر, تم اپنے کسی اور دوسرے کام کی نسبت پر کہیں جاتے ہو, اور وہاں اگر تمہارا کام ہوتا نظر نہیں آتا تو تمہیں 2 دن اجنبی جگہ گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں, جبکہ وہاں پر تم نے ہوٹل میں ایسی روم لے رکھا ہے, ساری سہولتیں ہیں, لیکن آدمی سوچتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے تو جلدی چلو, اور ابھی یہ کام نہیں ہوگا, دیر لگے گی, تو بعد میں آئیں گے, چلو گھر چلو. ایک بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, یہاں اس نے ساس سسر کو اپنا ماں باپ بنایا, اپنے سگے بھائی بہن کو چھوڑ کر اپنے دیور جیٹھ کو سگا بھائی بہن بنایا. اس کو سیٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا, اس کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنی. یہ اس لائن کی تربیت آج نہیں. اسی لیے قرآن کریم میں باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں تعلیم دی گئی ہے اس بات کہ بچے کو جو ہے, شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے. عورتوں کو تو اس بات کا حکم دیا, اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے شوہر کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے, ورنہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں صرف عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. اتنا بڑا مقام اور درجہ شوہر کا. اور مردوں سے آپ نے یہ کہا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں. سب سے اچھے اخلاق والا, جس کے اخلاق کا سرٹیفکیٹ بیوی دے دے, فرمایا وہ ہے سب سے اچھے اخلاق والا. باہر کے لوگ, کاروباری لوگ, ملنے والے لوگ, دوست احباب لوگ جن سے کبھی کبھار ملنا ہوتا ہے, جن سے اپنے مفاد وابستہ ہیں,
آدمی کیا کوئی بڑا خریدار آ گیا، اس کو آدمی چائے پلا رہا ہے، اچھے اخلاق سے بول رہا ہے، آپ جناب سے بول رہا ہے، دوستوں کے اندر اپنے استادوں سے اور اپنے ملنے والوں سے آپ جناب سے آدمی بول رہا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی چاہیے، ہوتا ہی ہے۔ اصل جو شریک حیات ہے، لائف پارٹنر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ آدمی پیش آئے، فرمایا وہ ہے سب سے اچھے اخلاق۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے آدمی وہ ہے، اچھے اخلاق والا جو ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اور یہ کہہ کر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ خالی جمع خرچ نہیں ہے زبانی کہ آپ نے کوئی بات کہہ دی ہو، آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی اور اس کے بعد اپنی ذات کی زندگی کو پیش کیا کہ میں اگر تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں، تو میرے اخلاق بیوی کے ساتھ سب سے اچھے۔ حضرت عائشہ کی زندگی دیکھو، ان کے اقوال ہم پڑھیں گے اور سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کتنی تعریف کرتی تھی، آپ کتنے اچھے اخلاق والے۔ اس لیے 3 موقع ہوتے ہیں، ایک شادی سے پہلے کا، ایک شادی کا، اور ایک شادی کے بعد کا۔ قرآن کریم کی تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر کر کے ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے اور تعلیم دی گئی ہے، خبردار خبردار تینوں موقعوں پر تم اللہ کو مت بھول جانا، بلکہ اللہ سے ڈر کر تینوں موقعوں پر تمہیں کام کرنا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا ذکر ہے۔ 3 آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے، جس کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے کے۔ عام طور سے تقوی کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے کے، کہ یہ خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع کو اللہ سے ڈر کر بسر کرنا ہے اور گزارنا ہے۔ اور تینوں آیتوں میں 3 مرتبہ تقوی کا ذکر علماء نے اس لیے لکھا ہے اور اس میں حکمت کی بیان کی ہے کہ شادی بیاہ کے 3 موقع ہوتے ہیں۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جو شادی سے پہلے کا ہوتا ہے، جس میں بچوں کے لیے رشتوں کا تلاش کرنا ہے، پھر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو ان کا رشتہ پکا کرنا ہے، بات چیت طے ہونا ہے۔ یہ سب شادی سے پہلے کے مراحل ہوتے ہیں۔ ایک موقع ہوتا ہے جو عین شادی کا اور نکاح کا ہوتا ہے، اور تیسرا موقع ہوتا ہے جو شادی کے بعد کا ہوتا ہے، کہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب بچے اور بچی کو اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ تینوں موقع بڑے اہم ہوتے ہیں، اور تینوں موقعوں پر اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی لیے 3 مرتبہ قرآن کی آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے۔ دیکھو اللہ سے ڈرو، کہ شادی سے پہلے کے مرحلے میں بھی اللہ سے ڈر کر کام کرنا ہے، اور عین شادی کے موقع پر بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ سے ڈر کر ہی بسر کرنا۔ یہ مطلب ہے اور یہ حکمت ہے۔ اور تینوں موقعوں پر ہدایات دی ہیں کہ رشتہ کیسے تلاش کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں جو معیار بتایا گیا ہے رشتوں کا، وہ سب سے بڑا معیار جو ہے وہ دینداری اور شرافت ہے، کہ بچوں کے رشتوں کو تلاش کرنے میں تمہارا تقوی یہ ہے اور اللہ کا ڈر یہ ہے کہ تم بچوں اور بچیوں کے رشتوں کو تلاش کرنے میں دینداری کو، اخلاق کو اور شرافت کو دیکھ کر رشتے تلاش کرو۔ اگر اس چیز کو ملحوظ رکھو گے تو فرمایا زندگی میں برکتیں آئیں گی، خیر ہوگی، نسلوں کے اندر اللہ کے دین کے خدمت گزار اور خدمت گار اور دین کے داعی اور اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندے اور بندیاں پیدا ہوں۔
اگر تم نے رشتوں کو تلاش کرنے میں دینداری کو ملحوظ رکھا۔ احادیث میں بہت سارے واقعات اس انداز کے آتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ملحوظ رکھی گئیں تو اللہ نے نسلوں کے اندر اچھے لوگ پیدا کیے۔ انہوں نے اس چیز کو ملحوظ رکھا تو اللہ نے نسلوں کے اندر اچھے لوگ پیدا کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ رات کو مدینہ منورہ میں چل پھر کر لوگوں کی نگرانی فرما رہے تھے، کون کس حال میں، اور یہ معمول تھا، ایک دن کی بات نہیں تھی، بلکہ عام طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نگرانی فرمایا کرتے تھے تاکہ دیکھیں کہ کوئی کسی حال میں ہو تو اس کی مدد کی جائے، اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ اور اس رات کی نگرانی میں بہت سارے واقعات سامنے آئے، بہت سارے واقعات۔ کبھی کوئی کسی کی بچے کی ولادت کا مسئلہ پیش آیا تو اس کی مدد کی گئی، کبھی کچھ بچوں کو دیکھا کہ جو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، ان کی مدد کی گئی۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے کہ چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اور اس جھوپڑی میں صبح ہونے کے قریب ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ بکریوں نے آج بہت کم دیا ہے، ہمارا گزر تو بکری کے دودھ پر ہی ہے، ایسا کر تو دودھ میں پانی ملا دے۔ اور یہ بات بھی ماں نے اپنی بچی کی تربیت صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے اس کا امتحان لینے کے لیے کیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت میں دودھ میں پانی ملانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ وہ اپنی بچی کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ میں اپنی بچی کا کی تربیت کر رہی ہوں اور اپنی بچی کو جو ایمان سکھا رہی ہوں، اس کے اندر ایمان کتنا پیدا ہوا ہے، یہ بات تھی اصل۔ تو بچی نے اس کے جواب میں یہ کہا، اماں امیر المومنین نے تو دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع فرمایا ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف طور سے منع فرمایا ہے، من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو دھوکے کا کام کرے اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو یہ تو دھوکہ ہے۔ تو ماں نے اس پر یہ کہا، بیٹا اس وقت امیر المومنین کہاں ہوں گے، اور اس وقت تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم تو دودھ میں پانی ملا دو۔ چنانچہ اس بچی نے اس ماں کے جواب میں کہا، امیر المومنین اگر اس وقت میں نہیں دیکھ رہے ہیں تو اماں امیر المومنین کا اور ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس کی تو یہ صفت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ ماں کو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اپنی بچی کی جو تربیت کر رہی تھی، بچی کا ایمان بن رہا ہے، بچی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے۔ یہ گفتگو ساری کی ساری امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہوئے سن رہے تھے، باہر کھڑے ہوئے سن رہے تھے، اس گھر پر نشان لگا دیا اور سمجھ گئے کہ اس میں نیک بچی رہتی ہے، اور صبح کو پردے کے اہتمام کے ساتھ اس عورت کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے عاصم کی شادی تمہاری اس بچی سے کرنا چاہتا ہوں جس بچی سے دودھ میں پانی ملانے کے سلسلے میں تم سے بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بیٹے کا شادی کا پیغام، جس کی حیثیت شہزادے کی طرح تھی، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کا بیٹا شہزادے کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک غریب عورت چوپڑی میں رہنے والی جو دودھ بیچ کر گزارا کر رہی ہے، صرف اس بنیاد پر